میری مراد حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی سید احمد علی شاہ صاحب صرفی۔ الحمدللہ توجہ ذرا صاحب رکھیے گا، تو میں ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ نے قبلہ بابا جان یعنی سید محمود حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک کام سنا ہوگا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آب کوثر۔ آب کوثر شریف یہ وہ کتاب مستطاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن و اجازت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ تو میں حضور قبلہ کے جگر گوشہ سید شاہ عبدالحق صاحب صاحب کے صاحبزادے جو شام میں زیر تعلیم بھی ہیں اور کچھ حصہ مکمل کر کے تشریف بھی لائیں، شاہ عبید الحق صاحب صاحب مبارک سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں۔ میں پیچھے جو انتظامیہ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں جگہ ہے نا وہاں آپ تشریف رکھیں تاکہ محفل اپنے بام عروج پر ہے، علماء اکرام موجود ہیں۔ میں ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کروانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ آب کوثر ایک کتاب کا نام ہے جو درود پاک پر لکھی جانے والی منظور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس پر تقاریر علماء کرام کی جمع کرنا، جگہ جگہ پہ جانا اور علماء کی خدمت میں اس کتاب کو پیش کرنا، پھر اس کتاب کے اوپر تقریض کو لکھوانا، پھر اس کو عام کرنا، پھر اس کتاب کے ذریعے سے مشاہدات جن کو حاصل ہوئے، کراماتیں جن کو کشف ہوا، ان سب کی ایک الگ فہرست موجود ہے۔ تو پھر مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کو کروانا، یہ سارا صحرا ہمارے پیر و مرشد سیدی و سندی مرشدی سید محمود حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر جاتا ہے۔ کراچی میں بہت کام کیا، اور اس کتاب کے لکھنے والے رائٹر کا نام، اس سے پہلے میں ایک بات جو پہلے بھی کر چکا وہ اب بھی کرتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ عالم وجدان میں میرا یہ گمان ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ پڑھنے والے کا یہ اعزاز ہے تو لکھنے والے کا کیا اعزاز ہوگا، اس پہ جس نے کام کیا اس کا کیا اعزاز ہوگا، اللہ اکبر۔ تو اس ہستی کا نام حضرت قبلہ امین ملت امیر المشائخ حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سما فیصل آبادی، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اچھا، اب تراجم اس کے ہونے تھے، ٹرانسلیشن میں ہونی تھی، اس کی عربی میں ہونی تھی، سندھی میں ہونی تھی، دیگر زبانوں میں ہونی تھی، تو یہ مجمع سب مل کر سبحان اللہ کہیے گا جو میں بات بتانے لگا ہوں۔ زبانیں ساری ہمیں ایک دوسرے کے قریب پڑتی ہیں، زبانیں یہ زبان ہی تو ہوتی ہے جو آپ کو کسی کا گرویدہ بنا دیتی ہے، یہ زبان ہی ہوتی ہے صاحب جو وفا کو جفا بنا دیتی ہے، دعا کو دغا بنا دیتی ہے، یہ زبان ہی ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ سے یہ کہہ دوں کہ ایک وہ بھی کام تھا جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تھا کہ زبان ہلائی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ انہوں نے کوئی بیان نہیں کیا، کوئی تبلیغ نہیں کی اور کلمہ 90 لاکھ لوگوں کو پڑھا کر مسلمان کریں۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آج سیفیوں کے پیروں کو دیکھ لو کہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، مگر کمال کیا ہوتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں جاموں سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے۔ سمجھ اس وقت بھی لوگوں کو نہیں آئی تھی، سمجھ اب بھی لوگوں کو نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی جناب، یہ دل کی کیفیات کا معاملہ ہے، تو زبانیں بڑی کمال کرتی ہیں۔ تو پھر جب بات آئی کہ ساری زبانوں میں تراجم موجود ہیں، تو الحمدللہ بریلویوں کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو پٹھان ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تو پٹھان، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تو پٹھان، داتا صاحب عثمان گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تو پٹھان۔ اللہ اکبر۔ تو پشتو زبان میں کوئی ترجمہ ہونا چاہیے تھا،
پشتو زبان میں وہ لوگ جو جناب عالی دیوبندی ہو رہے ہیں، رائے ہو رہے ہیں، تبلیغ لوٹے اٹھا کر پھر رہے ہیں اور دیگر معاملات میں جا رہے ہیں، ان کو کون قابو کرتا؟ اللہ اکبر۔ تو اس مرد کلندر کی زیارت آپ کیجئے کہ جنہوں نے آب کوثر کا ترجمہ پشتوں میں کیا تھا، وہ مفتی سید احمد علی شاہ صاحب مبارک سے کیا۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے جب یہ فیصل آباد کے آستانِ شریف سے قبلہ قاری مسعود احمد حسان صاحب تشریف لائے تو بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ اکبر کی زبان میں نے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ شک کرتے ہیں سنی ہونے پر کہ آپ نے آب کوثر کا ترجمہ لکھا۔ میں ڈھونڈتا تھا وہ احمد علی شاہ صاحب کون ہے، اگر آپ نے لکھا تو ہم سے زیادہ سنی آپ ہیں، ہم سے زیادہ سنی آپ ہیں۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ سنی اس عقیدے کو کہتے ہیں جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے کی جو آرٹیکل ہے وہ سنی کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اب کچھ ہی دیر کے بعد وہ حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب جعفر صاحب سے اور حضرت سے میں نے گزارش کی، حضور والا دعا جو ہوتی ہے وہ ہم سب اس دعا پہ ہی تو سہاروں پہ زندہ ہیں۔ حضرت سے گزارش کی ہے کہ بہت طویل سفر، صبح سے حضرت باہر اپنے گھر سے دور ہیں، فقیر کالونی یہاں اتنا معمولی کام نہیں ہے، آپ سفر جو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ فقیر کالونی سے حضرت دھابے جی میں موجود ہیں، پھر دھابے جی میں نے گزارش کی کہ حضور آپ تشریف لے آئیں تاکہ لوگ زیارت بھی کریں۔ اور حضرت کا کل بھی تعلق، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم مریدین حضرت سے ملنے اتوار کو جائیں گے، عصر میں جائیں گے، مغرب میں جائیں گے، بعد عشاء جائیں گے، مہینے میں ایک بار جائیں گے، مرکزی محفل میں جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ عشق ایسا تھا ہمارے مرشد کا کہ فرماتے ہوتے تھے کہ آج فجر ہم نے فقیر کالونی میں پڑھ لیا، فجر۔ اور جبکہ حالات ان کے لیے سیکیورٹی معاملات وہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے تھیں، تو وہ فجر وہاں نماز پڑھتے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا، بزرگوں کا ادب دیکھا، احترام دیکھا، سب سکھایا الحمدللہ۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ مبارک صاحب کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور عرض یہی آپ سب کی طرف سے میں نے لگائی ہے کہ حضرت سے ہم دعا لے لیں، کیونکہ دعا لے لیا کرو بھائی۔ سبحان اللہ۔ کہ بد دعا دینے والے معاذ اللہ بہت سارے نظر آتے ہیں، دعا دینے والا کوئی ہوتا ہے۔ بے شک جو دور پرفتن ہے نا، یہ بڑا ہی عجیب دور ہے، بہت عجیب دور ہے۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ مبارک کی سیرت کے اندر بد دعا نہیں ہے، البتہ یہ کہ آمین ضرور فرمائی نا آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے اس کلام کا، تو لوگوں کے لیے آسانی کا راستہ ہو، لوگوں کے لیے راحت ہو، لوگوں کے لیے۔ لیکن میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ ادب ہی بہت ضروری ہے۔ مبارک کہ یہاں بیٹھ جانا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ ایک بات شاہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مبارک کی، اگر شاہ صاحب علالت کے باعث یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کیا آپ بھی سب چلے جائیں گے؟ کچھ تو ہاں بولیں یا نہ بولیں، کچھ تو بولیں۔ لیکن کوشش دیکھو میں یہی کر رہا ہوں، لیکن دیکھو کوشش اپنی جگہ ہوتی ہے، جسارت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن گستاخی جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں انتظامیہ اور سب کی جانب میں شکریہ ادا کرنے والے حضرت سے عرض گزار ہوں، حضرت جیسی آپ کی طبیعت، جیسی آپ کی منشا، جیسا آپ کا حکم، جس وقت جس قدر جتنا ممکن، کیونکہ ہمارے سلوک میں، سلوک تربیت کو کہتے ہیں، جو مشائخ کی طرف سے ملنے والی سلوک میں ایک بات موجود ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں مسافہ نہیں ہو سکا، ہاتھ سے ہاتھ نہیں مل سکا، یہ فرمایا نظروں سے نظریں مل جانا بھی کمال ہوتا ہے، چہرہ دیکھ لینا بھی کمال ہوتا ہے، یہ کافی حسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ سب پر ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں ہے، سب پر ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں ہے، سب کی ساقی پر نظر ہو یہ ضروری ہے، ضروری ہے۔ یعنی آپ نے تو آپ دیکھیں نا کس وقت نظریں مل جائیں، کس وقت بیڑا پار ہو جائے۔ بے شک ہمارے سلسلہ نقشبند میں نا کرامتوں کو بیان کرنا بڑا ہی معیوب سمجھتے ہیں، بڑا عجیب سمجھتے ہیں،
اور استقامت کی بات کی جاتی ہے، استقامت پیدا کریں، استقامت پیدا کریں. تو بھائی یہ بہت ساری باتیں میں حضرت کی موجودگی میں، علماء اور مشائخ کی موجودگی میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ یہ جو سالانہ تقریب عرس ہے نا، سچ مانی ہے، صرف منعقد کیوں کی جا رہی ہے. یہ کل بھی لوگوں کو جوڑ رہے تھے، یا آج بھی لوگوں کو جوڑ رہے تھے. اور تم کل بھی اگر نہیں جڑے اور آج بھی اگر نہیں جڑے تو میں کب جڑوں گا؟ جڑنا ہی تو ہے. کیا معاملہ ہے آپ مجھے بتائیں، ہم میں سے کس کی زندگی ایسی جو ہم اس لیے آرڈر لے کر آئے کہ 100 سال تک مریں گے ہی نہیں؟ کس کی ایسی زندگی ہے؟ صاحب سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے. قدورتوں کے ہم نے پہاڑ بنا رکھے، وہ بڑا ہے میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے میں چھوٹا ہوں. میں اعلان کرتا ہوں آپ سب بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں. سبحان اللہ. آپ اعلیٰ ہیں میں ادنا ہوں. کیونکہ یاد رکھیے یہ ادنا نہ ہونا تو اعلیٰ کی پہچان نہیں ہوتی، یہ چھوٹا نہ ہو تو بڑے کے مترادف میں پہچان نہیں ہوتی. آپ ایک قدر کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی مثل تو کوئی قدر لائیں گے نا. ایک بڑے نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹا نمبر ساتھ لگائیں گے نا، وہ میں چھوٹا نمبر ہوں. ایسے ہی یہ میں اعلان کر رہا ہوں برملا تو دلوں سے، چاہے وہ سیفی حضرات ہوں، چاہے وہ امینی حضرات ہوں، براہ راست والے ہوں، یہ انڈائریکٹ والے ہوں. یا اللہ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج، آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو پیر عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم کو اپنا پیر نہیں مانتا؟ کوئی نہیں ہے. اور ہم سب پیروں کا جتنے بھی سلسلے مل جائیں مدینے سے تعلق تو جڑتا ہے نا. بالکل بے شک. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کا تعلق اس مدینے پاک سے تو ہے نا، اس مدینے کی ہستی سے تو ہے نا. میں نے نہیں کہا کہ آپ کا پیر چھوٹا ہے، آپ کا پیر بہت بڑا ہے. کیونکہ اپنے پیر کے مطابق تو آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جس طرح نبی امت میں ہوتا ہے اعلیٰ فائنل ڈیسٹینیشن. کوئی کتنا بڑا اس زمانے کا متقی ہو، پرہیزگار ہو، نبی کے مقام تک تو ہو ہی نہیں سکتا. تو شیخ کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو شیخ کیسا ہوتا ہے؟ وہ مریدوں میں اور اس حلقہ احباب میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ نبی کی مثال دی گئی، بلا تشبیہ اور مثال سمجھی گئی. نہ نبی کی مثل و مثال کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ادب و آداب کے دائرے میں اس کو سمجھیے گا، اس پہرائے میں سمجھیے گا. اللہ کریم معاف فرمائے اگر آپ میرے لفظوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوں. میں ادب مرشد کی بات کر رہا ہوں، میں مقام مرشد کی بات کر رہا ہوں. غوث قطب ابدال کلندر وہ سب بڑے بڑے مرتبے پہ فائز ہیں. آپ کے لیے میرے لیے میرا پیر کلندر، میرا پیر بزرگ ہے، میرا پیر اعلیٰ ہے. اور یہ کسی بزرگ نے نہیں کہا، کسی پیر نے نہیں کہا کہ صرف تم مجھے ہی بڑا مانو اور دوسرے پیر کی تم جو ہے وہ ٹانگیں بھی کاٹ دو، اس کی گھٹنے بھی کاٹ دو، اس کا پاؤں بھی کاٹ دو. یہ نہیں ہے. واللہ میں نے کبھی نہیں سنا اپنے مرشد کی زبان سے کہ انہوں نے ایک دور چلا نا جو قبلہ حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب دامن برکاتہم العالیہ ہیں، کبھی میں نے ایک لفظ نہیں سنا، ایک لفظ جس کو ایک جملہ کوئی نہیں سنا ان کے خلاف. کسی مشائخ کے بارے میں نہیں، کسی کے بارے میں نہیں سنا. بس وہ کہتے تھے اپنے دل کی دنیا بدلو میاں، اپنی زمین پر کھیتی بتاؤ کیا اگائی ہے، کیا ڈالا ہے، کیا کام کیا. میں گزارش کروں گا حصول برکت کے لیے